ایک ایسی پوری دنیا کے اندر षड्यंत्र، ایک پوری دنیا کے اندر ایسا کانفرنسز، اسی طریقے سے ایک کرونالوجی بنائی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے تشخص کو اور ان کے جو ہے ایمان کو کس طریقے سے کمزور کر دیا جائے۔ یہ اس وقت پورے دنیا کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اگر آپ ماضی میں دیکھیں اور ماضی کے اندر اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے اور اس ملت نے دنیا کو اندھیروں سے نکالا، دنیا کے اندر جو ظلم و بربریت کا جو دور تھا اس کا خاتمہ کیا، اور اس کو جو ہے دنیا کے سامنے آشنا کر دیا، دنیا کے سامنے واضح کر دیا، اور دنیا کے لوگ اس بات کو یعنی جو ہے من و عن تسلیم کر لیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ راستہ حق کا راستہ ہے اور یہ راستہ باطل کا راستہ ہے، اس راستے میں خسارہ ہے اور اس راستے میں امن ہے، سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے۔ بزرگ اور دوستوں، لیکن جب وہ صورت اسلام اس وقت جو ہے دو صورتوں میں بٹا ہوا ہے۔ صورت کی بات کر رہا ہوں، یعنی ظاہری اعتبار سے، ایکسٹیریئر حساب سے، میں انٹیریئر کی بات نہیں کر رہا ہوں، باطن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہری طور پر جو سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت اسلام ایک جو ہے صورتی اسلام ہے اور ایک حقیقتی اسلام ہے، ایک حقیقت والا اسلام اور ایک صورت والا اسلام ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر سمجھیے گا کہ ایک کھیت میں کھیت والے نے کچھ یعنی کھیت کی نگرانی کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہے لکڑی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس پر جو ہے دو ہاتھ بھوسے کے بنا دیے جاتے ہیں اور ٹانگیں بنا دی جاتی ہے، اس پہ پجامہ یا پینٹ پہنا دیا جاتا ہے، اوپر سے ایک شرٹ پہنا دی جاتی ہے اور ہنڈیوں کو الٹا کر کے سر کی طرح رکھ دیا جاتا ہے، اور چڑیاں اور پرندے اور جو ہے یہ سوچتی ہیں کہ یہاں پر کوئی شخص کھڑا ہے اور یہاں پہ کوئی شخص نگرانی کر رہا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے وہ نہیں آتی ہے۔ تو یہ تو جو ہے صورت کی مثال ہے کہ صورت کی یہ اثرات پڑتے ہیں، لیکن جب جو ہے کوئی سیانہ کوا اگر جو ہے آ جائے ہمت کر کے تو اس جو ہے وہ جو بنا ہوا ہے بھوس کا بنا ہوا ہے اس کا برا حال کر دیتے ہیں، اور پھر اس کھیت کو اور اس جو ہے جو اس میں اگا ہوا ہے اور اس کھیت کو جو ہے چڑیے نوچ کر اور پرندے نوچ کر اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، یہی کیفیت مسلمانوں کی ہے۔ مسلمان جب اپنی حقیقت پر اپنی حیت پر تھا، اس کو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اساتذہ کے اساتذہ اور استادوں کے استاد اور مفکر اسلام پوری دنیا میں جن کا ڈنکا بجتا تھا، وہ اس کو ایسے سمجھاتے تھے کہ جس طریقے سے ایک آدمی نے جو ہے ایک شیر کا پتلا بنا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت جو ہے شیر کے ایسے ایسے پتلے بن رہے ہیں، ایسا معلوم ہوگا کہ بالکل اصلی ہے۔ اب اس شیر کی پیٹھ پر کوئی بچہ بیٹھ جائے، اس کے کان کو موڑے اور اس کے جو ہے پونچھ کو ہلانے لگے تو وہ شیر حقیقت میں شیر نہیں ہے، لیکن اگر وہ شیر اصلیت میں جنگل سے نکل کر آ جائے، بچے تو کیا بوڑھے تو کیا، جن کے ہاتھ میں اگر جو ہے وہ ہتھیاروں سے لیس ہو تو بھاگنے پر مجبور نہ ہو جائے تو الگ بات ہے۔ تو یہ اصل بات ہے کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے اور صورت کچھ اور ہے۔ یہ آج جو ہے مسلمانوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج جو ہے ہمارے اندر حقیقتی اسلام ہے یا صورت اسلام ہے۔ حقیقت والا اسلام، اصل مقصود اور مطلوب، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے دین کو جو ہے مانا نہیں جائے گا، اور اس کو جو ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو جو ہے قبول نہیں بلکہ اس کو مردود قرار دیا جائے گا۔
اس لیے حقیقت اسلام اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اس کے سامنے چند واقعات ہم پیش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت اسلام میں کیا تھا. ایک صحابی ہے جن کا نام جو ہے خبیب بن عدی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب مکہ مکرمہ میں جب ان کو اس بات پکڑ لیا گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور مددگار ہیں اور یہ جو ہے پرانے دین کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کا گزر بسر ان کا اسی طریقے پر ہوتا ہے جو ان کے نبی کہتے ہیں بھی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو گرفتار کر لیا گیا اور آخر میں جب ان کو شہید کرنے کا وقت آیا اور حکم یہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو نیزوں سے چاروں طرف نیزوں سے ان کے اوپر وار کیے گئے اور ان کو جو ہے یعنی کچھ لگائے گئے اور ان کے جسموں کو چھنی کرنے لگے. تو ایک شخص نے کہا کہ بتاؤ عدی، بتاؤ جو ہے خبیب بن عدی، اگر تمہاری جگہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے تو تمہارا حشر تم جو ہے کیسا محسوس کرو گے؟ تو وہ حضرت خبیب کہنے لگے خدا کی قسم میرے جسموں کو چھنی کر دیا جائے، اس سے زیادہ چھنی کر دیا جائے، میں اس پر جو ہے راضی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے ہوئے مدینہ مبارک میں چل رہے ہیں اور ان کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے، مجھے اس چیز کا گوارا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں میرے جسم کو چھلنی کر دیا جائے، میں اس پر راضی ہوں. بزرگوں یہ بات بتائیے کیا یہ حقیقت اسلام تھا یا صورت اسلام تھا کہ ایک انسان کا مقابلہ جان کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ جان کا مقابلہ جان سے ہو رہا ہے کہ جان کا مقابلہ دیا گیا محبت عشق رسول سے، محبت رسول سے. آپ نے کہا کہ نہیں میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزار کر مر جاؤں گا، اس پر میں راضی ہوں، لیکن آپ کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے اور اس حال میں کہ مجھے جو ہے نیزے لگتے ہوئے چھوڑ دیا جائے، میں اس پر راضی نہیں ہوں. یہ کون سا مقابلہ تھا؟ یہ کون سا اسلام تھا؟ یہ حقیقت اسلام تھا. اسی طریقے سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے. بزرگ اور دوستو تم کفار مشرکین مکہ کے جو بڑے علم بردار اپنے آپ کو سردار کہلانے والے ان لوگوں نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور کہنے لگے نہیں نہیں تم جو ہے اس حال میں ہمارے یہاں پر تم نے کمایا، ہمارے یہاں پر تم نے کاروبار کیا اور تم آج مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو ہجرت کر کر مدینہ منورہ کی طرف. اور جس نے جو ہے یعنی نبوت یعنی نبی جو کہہ رہا ہے جو محمد رسول اللہ ہم میں سے ہے اس کے پارٹی کی طرف اور اس کے جو ہے اس کے گروہ کی طرف تم نے اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے. ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو کیونکہ یہ بھی سردار تھے کہ جا سکتے ہو، لیکن یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ مال لے کر نہیں جا سکتے. بزرگ اور دوستو اب اسلام کا مقابلہ اب جو ہے مقابلہ مال سے ہو رہا ہے کہ ہاں اب بتاؤ کہ تم حقیقت میں مسلمان ہو یہ صورت میں مسلمان ہو. حضرت صہیب رومی کہتے ہیں مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ مال تو جو ہے اللہ آج دے رہا ہے کل لے لے گا، آج اللہ نے لے لیا ہے کل اللہ دے دے گا اور اللہ کے اختیار میں ہے کتنا مال کماؤں اور کتنا مال خرچ کروں اور کتنا جو ہے مال میری زندگی میں آئے گا، لیکن میری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو میں چھوڑ نہیں سکتا. تو کہنے لگے جاؤ مال لے جاؤ. حضرت صہیب رومی خالی ہاتھ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں. تو بتاؤ اب جو ہے صورت اسلام کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ حقیقت اسلام سے، مال کے ذریعے سے. بزرگ اور دوستو آج ہم اور آپ اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں
مال کی وجہ سے رسول اللہ کے دین کو چھوڑنے کے لیے رسول اللہ کے دین پر ضربے لگا رہا ہے. آپ چلے جائیے کسی کورٹ میں, آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ کیسز مسلمانوں کے ہیں, سب سے زیادہ چور اور اچکے جو ہے مسلمانوں سے پائے جا رہے ہیں, سب سے زیادہ دھوکہ بازیاں اور یہ مشہور کیا جا رہا ہے اور ہو رہے ہیں اور یہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ مسلمان دھوکہ دیتا ہے, مسلمان جو ہے یعنی جس کا لیتا ہے اس کا دیتا نہیں ہے, مسلمان جھوٹ بولتا ہے, مسلمان دھوکے باز ہے. یہ بات کہیں نہیں جا رہی ہے. آپ گربان میں جھانک کر دیکھیے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں ہماری زبان سے نکلتا, ہم تھوڑے سے منافع کے لیے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں, تھوڑے سے منافع کے لیے اپنے ایمان کا مقابلہ کس سے؟ حقیقت اسلام سے کر رہے ہیں. بزرگ اور دوستو بتاؤ, ایمان کا مقابلہ اسلام, حقیقت اسلام سامنے ہے. مال کو چھوڑ دیا ہے کہ اللہ کے رسول کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. صہیب الرومی یہاں مقابلہ کس سے؟ پہلے جان سے مقابلہ تھا. کس کا؟ حضرت خبیب کا, حضرت صہیب الرومی کا جو مقابلہ تھا حقیقت اسلام کے عوض میں مال کا مقابلہ تھا, مال چھوڑ دیا. اب جو ہے دوسرا یہ ہے, تیسرا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت یعنی جو ہے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہیں ابو سلیم, حضرت ابو حکیم رضی اللہ تعالیٰ یا ابو سلیم رضی اللہ تعالیٰ, دونوں میں سے ایک جو ہے صحابی تھے. تو وہ صحابی اللہ یعنی جو ہے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جانے لگے, اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کے لیے جانے لگے, تو راستے میں جو ہے روکا کس نے؟ کفار مشرکین مکہ کے سرداران نے روکا اور کہا کہ دیکھو تم ہجرت کر کے جا رہے ہو, ہمارے دین کو چھوڑ کر جا رہے ہو اور اس دین کی طرف جا رہے ہو جس دین کو ہم میں سے ایک شخص جس کے اوپر یہ دین آیا ہے, تم اس دین کی طرف جا رہے ہو. ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو, لیکن یہ جو بیٹی ہے ہماری بیٹی ہے, یعنی حکیم جو ہے یہ ہماری بیٹی ہے, تم ہماری بیٹی کو لے کر نہیں جا سکتے. تو کہنے لگے کہ ان کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ. بزرگ اور دوستو بتاؤ کون ایسا شخص ہوگا جو بیوی کو اس بات کے لیے کہ نہیں, اگر ہجرت کر کے جا رہے ہو ہماری بیٹی کو تمہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا کیونکہ یہ بیٹی ہماری ہے, ہمارے خون میں سے ہے. تو اپنی بیوی کا یعنی یہاں مقابلہ, حقیقت اسلام کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ اپنی چہیتی بیوی سے ہو رہا ہے. تو وہ جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. یہ تھا حقیقت اسلام. مال کا مقابلہ بھی کیا, صحابہ نے جو ہے جان کا بھی مقابلہ کیا, اسی طریقے سے اپنی چہیتے محبوبوں کا بھی مقابلہ کس سے کر رہے ہیں, لیکن حقیقت اسلام نہیں چھوڑا کہ صورت اسلام والے نہیں ہیں, حقیقت اسلام والے ہیں. بزرگوں, جب یرموک کی لڑائی ہوتی ہے اور ایک گھمسان یرموک کی لڑائی کا واقعہ, آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اصل بات تو یہ ہے آج ہمارے پاس ان چیزوں کا وقت ہی نہیں ہے. اگر جو ہے ہم اپنی زندگی کو ہم نے یوٹیوب اور فیس بک اور انسٹاگرام کے نظر کر دیا ہے جو باقی کچھ ہی زندگی ہے, اللہ کے واسطے اس سے ہٹ کر اپنے جو ہے پرانی تاریخوں کو پڑھیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے اور حیات الصحابہ, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا, بچوں کو معلوم ہوگا کہ کیا تھے ہمارے آبا و اجداد اور کیا تھے ہمارے جو ہے بڑے, اور جن کو ہم مانتے ہیں اور جن کی پیروی کرتے ہیں اور جن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. ان کو ذرا دیکھیے, ان کی زندگی کو اپنے بچوں کو سنائیے اور ایسی صفت اور ایسا جذبہ ان کے اندر پیدا ہونا چاہیے. تو ایسے وقت میں بزرگ اور دوستوں یرموک کی جب لڑائی ہوئی تھی ہے تو اس وقت جو ہے مسلمانوں میں صرف چند صحابہ, اگر آپ ان کی تعداد اگر دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا 3000 سے لے کر جو ہے 4000 کے درمیان مسلمان لشکر کی تعداد ہے. یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے لوگ ہیں. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 اور بھیج دیے تھے. کتنے بھیجے؟ 60. اور مقابلے میں کون ہے؟ رومی.
مقابلے میں ہیں یہ یعنی تاریخ میں آتا ہے کہ 6 لاکھ کم و بیش جو ہے فوج تھی رومیوں کی، اور مقابلہ ہو رہا ہے 3000 اور چند لوگوں سے۔ اور جب جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس گھمسان میدان میں لڑ رہے ہیں تو ایک رومی جو ہے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا ہے اور لڑتا للکار کر کہتا ہے ارے تمہیں معلوم بھی ہے تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ تمہیں رومیوں کی تعداد کے بارے میں پتا ہے کہ کتنی تعداد ہے؟ اتنی چھوٹی سی تعداد لے کر تم لڑ رہے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے، اندازہ بھی ہے پیچھے کتنی بڑی تعداد ہے؟ تو بزرگ اور دوستو، اس وقت جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ کر کہا کہ میرا گھوڑا اشکم اگر اس کی نال اگر جو ہے ٹھیک ہوتی تو میں اس کی نال اگر ٹھیک ہوتی، پیروں کی جو گھوڑے کی ٹاپ ہوتی ہے وہ خراب ہو رہی تھی، اس کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے کہ اگر اس کی نال ٹھیک ہوتی تو میں رومیوں کے بادشاہ کے پاس سے خبر بھیجتا کہ تمہارے پاس جتنی فوجیں ہیں اتنی فوجیں اور لے کر آ جاؤ، ہم ان سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اتنی تعداد سے تیار ہیں۔ تو یہ کون سی طاقت تھی بزرگوں؟ حقیقت اسلام تھا، یہ صورت اسلام تھا۔ بزرگوں، آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم نے اپنی زندگی کو کون سی زندگی بنا رکھی ہے؟ حقیقت والا یا صورت والا؟ جب صورت والا آج جو ہے اسلام کی طرف نظر اٹھانے کے لیے جب حقیقت اسلام تھا تو لوگ جو ہے اس صورت اسلام سے بھی گھبرا رہے تھے، کیونکہ جو ہے جس طریقے سے ایک وقت تک جو ہے جب وہ پتلا کھیت میں کھڑا رہتا ہے تو وہاں پر جانے کی جو ہے کسی کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو کھڑا کرنے والا وہاں موجود تھا۔ لیکن جب وہ پرانا ہو جاتا ہے، وہ صورت بوسیدہ ہو جاتی ہے تو اس کھیت کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طاقت کو اور ان کے جذبہ ایمانی کو اور ان کے جو ہے حقیقت اسلام کو لوگ دیکھ چکے تھے، جس وجہ سے صورت اسلام کے اوپر اب تک حالات نہیں آئے تھے، لیکن اب وہ صورت اسلام بھی بزرگ اور دوستو لوگوں کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے کہ یہ سمندر کے جھاگوں کی طرح ہے، ان کے اندر وہ حقیقت ایمان، ان کے اندر جو ہے حقیقت اسلام ان کے اندر پایا نہیں جاتا۔ یہ تو تھوڑے پیسوں میں بکنے والے لوگ ہیں، یہ تو اپنے تھوڑے سے پیسوں میں اپنی زبان کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو اپنے پیسوں کو جو ہے یعنی بچانے کے لیے قتل تک کر دیتے ہیں، جھوٹ تک بول دیتے ہیں۔ یہ حالت آج ہماری ہو رہی ہے۔ اس لیے جب تک حقیقت اسلام اپنی زندگی کے اندر نہیں آئے گا، جب تک جو ہے حقیقت میں اسلام کی پیروی نہیں کریں گے بزرگ اور دوستو، اس وقت تک جو ہے حقیقی مومن نہیں بن سکتے۔ حقیقتی مومن نہیں بنیں گے تو ہمارے اوپر حالات آئیں گے، ہمارے اوپر پریشانی آئیں گی، ہمارے اوپر جو ہے نقصانات آئیں گے، اور لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یہ ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ بزرگوں دوستو، یقیناً اعمالوں کا نتیجہ ہے، لیکن اگر کسی نے اگر اس کے لیے جو ہے کوئی اس کے لیے کوئی راہ عمل تیار نہیں کرا تو اللہ رب العزت کی تعاب، اللہ رب العزت کے عذاب سے مسلمان بھی نہیں بچ سکتے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کے جو ہے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حنان يا منان یا شافع یا شافع۔ یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطایا کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ستاری کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یقیناً ہمارا دل گندہ ہو چکا ہے۔ یا اللہ گناہ کرتے کرتے یا اللہ آپ اس دلوں کو پاک صاف فرما دیجئے۔ یا اللہ دلوں کے اندر سے گناہوں کو ختم فرما دیجئے۔
یا اللہ ہمارے اندر یا اللہ گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے یا اللہ ہمیں بچا لیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ بے دینی کا غم دلوں میں پیدا فرما دیجئے، دین کے مٹنے کا غم دلوں میں پیدا فرما دیجئے، یا اللہ دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہم لوگوں کو بنا دیجئے، یا اللہ دین کے مٹنے کا ذریعہ ہم لوگوں کو نہ بنائیے، یا اللہ اس کا غم ہمارے اندر پیدا کر دیجئے، اور دین کے پھیلانے کے لیے ہمیں اے اللہ وہ عمل کرنے والا بنا دیجئے جس عمل سے آپ راضی ہو جائیں، جس عمل سے آپ کے رسول راضی ہو جائیں، اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ دشمنوں کے خوف کو دلوں سے نکال دیجئے، باطل طاقتوں کے خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ اسلام کا بول بالا عطا فرما دیجئے، یا اللہ امن و امان، چین، سکون، اطمینان عطا فرما دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرما دیجئے، ماں بہنوں کی حفاظت فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفایاب بنا دیجئے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، جو لوگ مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے شکلیں مہیا فرما دیجئے، یا اللہ جو لوگ غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں بری کی شکلیں نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہر شخص اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہیں، یا اللہ آپ سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، سب کی جائز مقاصد کو، جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اپنا محتاج بنائیے، کسی کے محتاج بنانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، دلوں کے اندر سے عداوتوں کو، دشمنیوں کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما کر، کرم فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔